الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمؤمنين والموقنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدر علی وقار معزز علماء ملت اسلامیہ، حاضرین جلسہ، اپنے بعض علل و عوارض کی بنا پر ایک زمانے سے میں نے جلسوں میں شرکت کرنا موقوف کر دیا تھا اور اپنا زیادہ تر وقت جو بھی کاروبار سے بچتا تھا تصنیف و تالیف کے کام میں میں نے صرف کیا ہے، اور الحمدللہ میرے ٹوٹے پھوٹے قلم سے سینکڑوں علمی و تحقیقی مقالات، 1 درجن سے زیادہ کتابیں نکل چکی ہیں۔ بطور تحدیث نعمت ایک بات سب سے پہلے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جلسہ ذکر مناقب اہل بیت علیہم السلام جسے علاقے کے لوگوں نے بڑے خاص اہتمام کے ساتھ منعقد کیا ہے، یہ نام یعنی مناقب اہل بیت خود والد گرامی کی شورۂ آفاق کتاب کا نام ہے۔ انہی کی کتاب کے نام سے معنون اور منتسب یہ جلسہ ہے۔ اور الحمدللہ آپ کا یہ حقیر خادم اس بات کی بھی سعادت رکھتا ہے کہ مناقب اہل بیت جیسی ضخیم کتاب جو 650 صفحات پر مشتمل ہے، اس کتاب کا مکمل عربی ترجمہ اور اس کی تعلیقات و حواشی
تخریج احادیث کے ساتھ تقریباً 1700-1800 صفحات پر لکھ کر کے میں نے تیار کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو غالباً بنارس میں لکھی جانے والی عربی کتابوں میں سب سے ضخیم کتاب ہوگی۔ واہ واہ، جلسے میں شرکت تقریباً میری موقوف ہے، لیکن حالات اس بات کے متقاضی ہوئے اور ماحول کو گھوسی کے ایک گھسیارے مولوی نے آ کر کے اس قدر پراکندہ کیا ہے کہ میرے جیسا انسان بھی کرسی خطابت پر آ کر کے بیٹھ گیا۔ اس شخص نے آ کر بنارس کی سرزمین پر وہ طوفان بدتمیزی برپا کی کہ علاقے کا ہر صاحب دل انسان تڑپ اٹھا، روحیں لرز گئی کہ آخر کیسے کیسے جملے اس شخص کی زبان سے نکلے، کتنے غیر شائستہ اور غیر معیاری الفاظ کا استعمال یہ شخص علماء کے اوپر کرتا چلا جا رہا۔ اس شخص نے اپنی زبان سے بار بار امیر معاویہ پر تان کرنے اور تان کی بات کرنے والے شخص کے بارے میں یہ کہا کہ جہنم کا کتا۔ کون تان کرتا ہے؟ کون لعنت کرتا ہے؟ کون سب و شتم کرتا ہے؟ ارے ہم کوثری لوگ تو وہ ہیں کہ ہمارے قائد و رہنما نے اپنی کتاب میں 3 جگہ یہ بات لکھی ہے کہ ان کے یہ سب کارنامے اپنی جگہ پر، لیکن اپنی زبان پر کبھی بھی سب و شتم کے کلمات مت لانا۔ انہی کو ٹارگٹ بنا کر کے کہہ رہے ہو کہ یہ جہنم کے کتوں میں سے کتے ہیں؟ کیا یہ کوئی برداشت کرنے والی چیز ہے؟ اس کے علاوہ بہت کچھ اس نے کہا، کچھ باتوں کا بہت اچھا پوسٹ مارٹم برادر صغیر حضرت مولانا نصیر احمد صاحب نصیر سراجی صاحب نے اپنے خطاب عالیہ میں کیا۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ کہ جو معاویہ پر کے بارے میں پوچھتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، یہ کہاں سے کہہ رہا ہے؟ ان کے سب کچھ فاضل بریلوی ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نص کے مقابلے میں کسی نص کی اب ضرورت ہی نہیں۔ ان کی عبارت کو نص قطعی کا درجہ دیتے ہیں یہ لوگ، اور اس مصنوعی نص کے مقابلے میں نصوص کتاب و سنت کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں کہ ان کی نص کے مقابلے میں کسی نص کی کوئی ضرورت ہم کو نہیں۔ قرآن پیش کرو گے ہم کو ضرورت نہیں ہے، حدیث پیش کرو گے اس کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بڑے عالم ضرور تھے اور ایک بڑے عالم ہونے کی حیثیت سے میں ان کی قدر بھی کرتا ہوں، لیکن تحقیق کا کوئی حرف آخر نہیں ہوا کرتا۔ بعض مسائل میں انہوں نے تحقیق کا حق بھی ادا کیا ہے، لیکن بہت سے باتیں بلا تحقیق بھی انہوں نے لکھی۔
ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تعجب ہو کہ بنارس کے شخص کی زبان سے یہ کیا نکل رہا ہے۔ یہ لوگ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے بارے میں اگر کسی نے کچھ کہا تو وہ جہنم کے کتوں میں سے یہ کوئی کتا ہے، تو یہ بات فتاوی رضویہ جلد 22 میں خود فاضل بریلوی نے لکھی ہے۔ اور اس کا انتصاب شفائے قاضی ایاز کی شرح نسیم الریاض جو امام علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی نے کی ہے، وہاں سے یہ بات نقل کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ گوسی کے مولوی صاحب نے آ کر کے اپنے بات میں جو حوالہ دیا ہے تو کہا کہ امام شہاب الدین خفاجی نے اپنی کتاب ریاض النظرہ میں یہ بات کی۔ سمجھا کیا کہا انہوں نے؟ جیسے گنیش جی کے سر سے جسم سے سر اٹھا کر کے ہاتھی کا سر لگا دیا گیا، اسی طرح سے انہوں نے ہاتھی کا سر لگایا ہے۔ ارے الریاض النظرہ علامہ محب تبری کی کتاب ہے، شہاب خفاجی کی کتاب نہیں ہے۔ نسیم الریاض نام ہے امام شہاب الدین خفاجی کی کتاب کا نام ہے، مگر اس نابالغ مولوی نے کبھی شکل بھی نہ دیکھی ہوگی نسیم الریاض۔ ہو سکتا ہے کہ شفائے قاضی ایاز کا بھی دیدار نہ کیا، بس ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، فتاوی رضویہ۔ فتاوی رضویہ میں لکھا، اور جانتے ہو کہ علامہ شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض میں یہ جملہ جو لکھا ہے کس صیغے سے لکھا ہے؟ سب سے پہلے تو شیغہ تمریز یعنی قیلہ سے یہ بات کریں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک مجہول شاعر کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص معاویہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بالکل وہ مجہول بھی تھا، جاہل بھی تھا، ہو سکتا ہے کہ معاویہ بھی رہا ہو، سفیانی بھی رہا ہو، مروانی بھی رہا ہو، قسم کے شعراء ہوتے ہیں۔ اس زمانے کی علمیت کا اندازہ لگائیے کہ نسیم الریاض کی عبارت کو وہ جوڑ رہے ہیں محب تبری کی ریاض النظرہ سے۔ کوئی پڑھتا ہے کیا ان کو؟ کوئی علامہ کوثر ندوی تھوڑی ہے۔ اور پھر ایک بات میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ بات امام نووی نے شرح مسلم میں بھی لکھی ہے، امام مازری نے المعلم میں بھی لکھی ہے، علامہ قاضی شفا نے فوائد اکمال المعلم میں بھی یہ بات لکھی ہے، اور اس زمانے کے شاہرہ مسلم مولانا غلام رسول سعیدی نے بھی لکھی ہے کہ کسی کی نیکی پر اجر اور کسی کی بدی پر سزا کا تعین کوئی شخص جو غیر شارع نہیں کر سکتا۔ یہ صرف شارع کا وظیفہ ہے کہ وہ سزا کا تعین کرے کہ اس کام پر کیا سزا ہوگی، یہ صرف شارع کا کام ہے، اور شارع صرف اللہ اور رسول ہیں، یہاں تک کہ صحابہ بھی شارع نہیں ہے۔ اللہ کا تو شارع ہے یا اللہ کا رسول شارع ہے؟ اللہ کے رسول اگر کچھ کہہ دیں گے وہ ہمارے لیے شریعت لائق تعظیم، اللہ فرما دے وہ ہمارے سر کا تاج، لیکن کوئی عالم کے کہہ دے
اور سزا کا تعین کرے کہ اس پر یہ سزا ہے، یہ شخص جہنم ہے، یہ جہنم کے فلاں درجے پر ہے، یا جہنم کا فلاں حیوان ہے، یا کتا ہے، یا سور ہے، یا بلی ہے، ایسا کوئی تعین کوئی بڑا سے بڑا عالم ربانی بھی نہیں کر سکتا یہ جائے کہ ایک مجہول شاعر کا قول نقل کیا جائے۔ میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فاضل بریلوی اس معاملے میں تاکید نہ کر سکے اور چوک گئے، تاکید نہ کر سکے اور چوک گئے، ورنہ بلا تاکید کیے ایسے جملے کو واضح نقل نہ کرتے۔ حقیقت بتا دی میں نے کہ ایک مجہول شاعر جو ہو سکتا ہے جاہل بھی ہو سکتا ہے سفیانی اور مروانی بھی ہو، اس لیے کہ اسی مزاج کے لوگ اس قسم کا شعر کہتے ہیں، اس کا مفہوم انہوں نے اپنی علاقے کے بیان کیا۔ ہمارے محدثین کی عادت ہے کہ بہت سی باتیں ادھر ادھر سنتے ہیں تو نقل کر دیتے ہیں، ان کو سند کا درجہ تھوڑی حاصل ہے۔ تو ایک ایسی بات جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے شریعت میں، ایک مجہول شاعر کا قول ہے، اس کو بار بار تکرار اور بالاستمرار بیان کر رہا ہے کہ جہنم کا کتا، جہنم کا کتا، جہنم کا کتا۔ ارے تم سب سے بڑے جہنم کے کتے نہیں بلکہ جہنم کے سور اور سور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اہل سنت۔ تم ہمیں تانا دیتے ہو کہ 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کر کرگے بننے والے لوگ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ بڑا اچھا پوسٹ مارٹم مولانا مسیح صاحب نے کہا کہ جانتے ہو کرگے بننے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اسلام میں ذات برادری نہیں ہے، چھوت چھاٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، یہ تو کہیں اور تھا۔ اسلام کی نگاہ میں تو سارے مسلمان برابر ہیں، ہمارے یہاں ذات برادری نہیں ہے۔ شعیب رومی بھی اعلیٰ درجے کے جو ہے مسلمان ہیں، بلند درجے کے صحابی، اور بلال حبشی بھی اعلیٰ درجے کے صحابی۔ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کبھی اسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ کس برادری کے رہنے والے ہیں، کبھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں دیکھا کہ کس ملک کے رہنے والے ہیں۔ دامن اسلام میں آ کے تو سارے مسلمان برابر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی سبق دیا ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ لیکن جن کا مزاج یہ ہے کہ اشراف سید مغل مرزا پٹھان ہیں اور ان کے علاوہ جو بھی ہیں سب رذیل ہیں کچھ لوگ خان صاحب ہونا چاہیے، چاہے وہ چنگیز خان کی اولاد ہو، ہلاکو خان کی اولاد ہو، قبلائی خان کی اولاد ہو، اولد خان کی اولاد ہو، کسی بھی خان صاحب کی اولاد ہو، وہ ان کے لیے ذات شرف والا ہے۔ اور چاہے حضرت ابو ایوب انصاری سے نسبت رکھنے والا انصاری ہو، لیکن ان کی نزدیک وہ رذیل ہے۔ ہم سب انصاری ہیں، کہو سبحان اللہ، ہم سب انصاری ہیں۔ انصاری زندہ باد، انصاری زندہ باد، انصاری زندہ باد، ہم سب انصاری۔ ہماری نسبت حضرت ابو ایوب انصاری کی طرف ہے۔ جانتے ہو حضرت ابو ایوب انصاری کون تھے؟ میزبان رسول اللہ کے میزبان۔ 2 منزل کا ان کا مکان تھا، نیچے کرگے تھی، اوپر رہائش تھی۔ اللہ کے رسول کی اونٹنی قصوا جب آپ کے دروازے پر رکی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا میرا قیام آپ ہی کے یہاں رہا ہوگا۔ قسمت کی یاوری، مقدر چمک گیا حضرت ابو ایوب انصاری کا۔ حضرت ابو ایوب کا مقدر چمک گیا، نہ جانے کتنے دلوں میں یہ خواہشیں کروٹیں لے رہی تھی کہ کاش رسول اللہ میرے گھر میں پھر خوش ہو جائیں، لیکن آپ نے یہ معاملہ اپنی اونٹنی قصوا پر چھوڑ دیا تھا کہ میری قصوا جہاں رکے گی، جس کے دروازے پر رکے گی، میں اسی کے گھر میں قیام کروں گا۔ اللہ کے رسول کی وہ اونٹنی جس کے دروازے پر رکی ہے وہ ایک انصاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک کرگے بننے والا انصاری ہے۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے خود کر کے بنتے تھے، اپنے ہاتھ سے خود کر کے بنتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے لے گئے، کہا یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف رکھیے، ہم نیچے رہ لیں گے اپنی آل اولاد کے ساتھ۔ اسی میں کرگے بھی ہے، کرگے بن بھی رہے ہیں، رسول اللہ کو اوپر رکھے ہوئے ہیں، سعادت ہے برابر جو ہے رسول اللہ کو رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک حجرے نہ بن گئے رسول اللہ کے، تب تک حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فروکش رہے۔ لیکن کون تھے حضرت ابو ایوب انصاری؟ کرگے بننے والے تھے۔ اور جانتے ہو کہ ہم لوگوں کو انصاری کیوں کہا جاتا ہے؟ ہماری نسبت اسی صحابی رسول میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری کی طرف ہے، اسی لیے ہم کو انصاری کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور بھی بہت سے صحابہ کرام تھے جو اس پیشے سے وابستہ تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تحفۃ النساجین وغیرہ میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ملتی ہے کہ بہت سی کرگے تھی۔ مقام سخ میں ان کا ایک بہت بڑا کارخانہ تھا جس میں بہت سی کرگے تھی۔ کرگے ملنے والے بہت بڑے گرفتار کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ بہت بڑے گرفتار تھے، بہت بڑا سا مکان تھا، سب میں کرگے لگی ہوئی تھی، سب میں ساڑی بنی جا رہی تھی، سب میں کان بنے جا رہے تھے۔ جب تیار ہو جاتے تھے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ان تھانوں کو لے کر کے مارکیٹ میں جایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے۔ یہ سعادت بھی حضرت ہم کو حاصل ہے کہ جس پیشے سے حضرت ابو بکر صدیق وابستہ تھے اسی پیشے سے ہم وابستگی رکھتے ہیں۔ انصاریوں میں وہ گرفتار جو ہیں وہ سمجھ لو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے طریقے پر ہیں، اور جو اپنے ہاتھ سے بننے والے ہیں حضرت ابو ایوب کے طریقے پر۔ تانا دیتے ہو کہ یہ کرگے بننے والے، 10 بائی 10 کے کمرے میں رہنے والے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں فاضل بریلوی علامہ احمد رضا خان صاحب کتنے بڑے محل میں بیٹھ کر کے فتاوی لکھتے؟ دمشق کے قصر اخضر میں رہتے تھے کیا؟ اور بڑے عالم ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بہت بڑے محل میں بیٹھ کر کے بڑا عالم بنے؟ ارے بڑے علماء نے جتنا بھی بڑا بڑا کام کیا ہے وہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں کیا، سارا کام چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہ کر کیا ہے۔ اور بڑے بڑے کمرے والے، بڑے بڑے حال والے، بڑے بڑے محل میں رہنے والے جو علماء ہوا کرتے تھے وہ درباری علماء ہوا کرتے تھے، بکاؤ علماء ہوا کرتے تھے، علماء سو ہوا کرتے تھے، حکومت کے اشارے پر قلم چلانے والے علماء ہوا تھے۔ ان کے قلم کو الاقلام الماجورہ کہا گیا ہے کہ اجرت پر بادشاہ وقت سے پیسہ لے کر کے یہ لوگ کام کیا کرتے تھے۔ بنی امیہ کے زمانے میں اقلام ماجورہ کی کوئی کمی نہیں ہے، روات ماجورہ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے روات صاحب فضائل مالیہ بیان کر رہے ہیں۔ لگایا گیا تھا اس کام میں کہ دیکھو ان کی فضیلت میں حدیثیں بیان کرو، تو وہ اپنی طرف سے منمانی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ اور یہ اس کام میں بھی لوگوں کو متعین کیا گیا تھا کہ دیکھو کوئی مولا علی کی فضیلت والی روایتیں نہ بیان کر سکے، اگر بیان کرے تو داروگیر کرنا، پکڑنا، گرفتار کرنا۔ حضرت امام حسن بصری خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ اے امام، آپ بہت سی روایتیں ایسی بیان کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے جنسی روایت کو سنا ہے اس کا نام نہیں لیتے۔ آپ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ کی تو آپ نے سماعت کی نہیں ہے، آپ صحابی نہیں ہیں، آپ تابعی ہیں، آپ نے ان حدیثوں کو جس سے سنا ہے اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کہا تم اگر بہت خاص میرے شاگرد نہ ہوتے تو میں نہ بتاتا،
دیکھتے نہیں ہو کہ کیسا نازک وقت ہے. اس وقت میں علی کا نام لینا اپنے سر پر تلوار رکھوانا ہے. اس لیے میں جتنی روایتیں مرسلن بیان کروں تو سمجھ لینا کہ ساری روایتیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم سے مروی. بہت سی روایتیں حضرت امام حسن بصری نے ایسے ہی مسلم بیان. اور اس کا تذکرہ مناقب اہل بیت میں حضرت والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. یہ ایسے حالات تھے کہ علی سے مروی روایتوں کو مت بیان کرو. بیان کرو گے سر پر تلوار رکھ دی جائے گی. حکم دیا جاتا تھا کہ برسر منبر علی کو گالیاں دو. امام حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری فی شرح صحیح البخاری میں لکھتے ہیں کہ وَاتَّخَذُوا لَعْنَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ سُنَّةً. ان لوگوں نے برسر منبر حضرت علی مرتضیٰ پر لعنت کہنا اپنا مسنون طریقہ بنا لیا تھا کہ ہر جمعے میں ان کا خطیب اپنے خطبے کو ختم کرنے سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم پر لعنت کرتا تھا, سب و شتم کرتا تھا, برا بھلا کہتا تھا اور اس کے بعد اپنے خطبے کو ختم کیا کرتا تھا. مولانا سید سلیمان ندوی سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کام 90 برس تک لگاتار انجام دیا. ایک ہی بات پوچھتا ہوں, تم کہتے ہو کہ علی معاویہ پر جو شخص لعن کرے وہ جہنم کا کتا, تو علی پر جو لعن کرے, علی پر جو لعنت کرے, علی کو جو گالیاں دے, سب و شتم کرے, وہ کہاں کا کتا ہوگا؟ یہ دورہ معیار کیوں؟ علی اور معاویہ میں کوئی مقابلہ ہے؟ حضرت علی خود بہت افسوس کے سے اکثر کہا کرتے تھے لَقَدْ أَنْزَلُونِي مَنْزِلًا حَتَّى قَالُوا عَلِيًّا وَمَعَاوِيَةً. لوگوں نے مجھے اتنا گرا دیا کہ میرا نام لیتے ہو تو میرے ساتھ ساتھ معاویہ کا بھی نام لیتے ہیں. ارے کہاں علی, کہاں معاویہ, کہاں راجہ بھوج, کہاں گنگو تیلی, کہاں راجہ بھوج, کہاں گنگو تیلی. اگر حضرت علی علی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب اعظم ہیں, باب العلم ہیں, جتنی فضیلتیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان کی ہے کسی صحابی کے بارے میں اتنی فضیلتیں نہیں. اللہ نے جتنی آیتیں قرآن مجید میں علی کی شان میں نازل کی ہے کسی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی. یہ وہ فضیلتیں ہیں جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں علی کے. ان کے مقابلے میں ایک ایسے شخص کو رکھا جاتا ہے جن کا شمار طلقاء میں. ٹھیک ہے, صحابی ہیں, صحابی معنی معصوم ہوتا ہے کیا؟ صحابی کے معنی معصوم ہوتا ہے. معصوم تو نبیوں کی ذات ہوتی ہے, معصوم فرشتے ہوتے ہیں یا نبی و پیغمبر ہوتے ہیں. غیر نبی میں کوئی شخص گناہوں سے معصوم نہیں. عصمت کا ادعا کوئی شخص نہیں کر سکتا. خطا کا امکان ہر بشر سے ہے اور صحابہ سے بھی خطا کا امکان ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض جلیل القدر صحابہ اس قدر محتاط تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سی خطاؤں سے محفوظ رکھا. یہ سابقون الاولون ہیں, یہ خلفائے راشدین ہیں, یہ اونچے جدے کے صحابہ کرام ہیں, یہ وہ صحابہ اخیار ہیں جو ہمارے سر کا تاج ہیں. ان کی عظمت مسلم میں کیسے اپنا سینہ چیر کر دکھاؤں کہ ہمارے دل میں ان کی محبت کتنی ہے. لیکن بشرطے کے صحابہ اخیار میں ہو, بشرطے کہ وہ واقعی قابل تعظیم ہو. لیکن ہر صحابی ایک درجے کا نہیں ہے. صحابی کے طبقات ہیں, صحابی کے درجات ہیں. سب سے اونچے وہ صحابی ہیں جن کو السابقون الاولون قرآن مجید میں کہا گیا ہے. اس کے بعد اصحاب بدر ہیں, اس کے بعد اصحاب احد ہیں, اس کے بعد اصحاب خندق ہیں, اس کے بعد اصحاب حدیبیہ ہیں, اس کے بعد عام صحابہ ہیں جن میں فتح مکہ کے طلقاء بھی ہیں. طلقاء کی بات جب ہم کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے چہرے کا زاویہ بگڑ جاتا ہے. جانتے ہو طلقاء کس کو کہتے ہیں؟ من ہم الطلقاء,
तोलका कौन लोग हैं? वैसे मुजरिम किस्म के लोग हैं कि वाकई दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा शहंशाह फरमारवा होता और उनकी निगाहों के सामने मुजरिमाना हैसियत से वो हाजिर होते तो एक सफ में खड़ा करके सबके सरों को वो कलम करा देते। इसलिए कि इनके जराइम बहुत शदीद हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो जलील क़द्र सहाबे कराम को तरह तरह की तकलीफ़ें दी थी। उनमें वो लोग भी थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तरफ से नफीस कुल तकलीफ़ें दिया करते थे। ऐसे लोग भी थे जो आपके ऊपर उजड़ी डाल दिया करते थे हालत नमाज में। वो लोग भी थे जो हज़रत जो बड़े बड़े सहाबा के ऊपर इतना जुल्म करते थे कि वो तड़प उठते थे। उनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने हज़रत सुमैया को कत्ल कर दिया था। उनमें अजीब अजीब किस्म के लोग हैं, सब मुजरमाना हैसियत से खड़े हैं और इनकी तादाद एक दो नहीं थी। तोलका की तादाद मदाइनी की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 है। तोलका 2000 है। फतेह मक्का के फौरन बाद जो जंगे हुनैन गज़वाए हुनैन हुआ है उसमें 12,000 लोग शरीक हुए हैं मुसलमानों की तरफ से। 10,000 खालिस मुसलमान थे और उसमें 2,000 तोलका थे। और जानते हो कि ऐन जंग के मौके पर जब कबीले हवाजिन और कबीले सकीफ के लोगों ने सुबह तड़के के वक्त में तीरंदाजी शुरू कर दी है मुसलमानों के लश्कर के ऊपर, तो एक भगदड़ सी मची और भगदड़ में सबसे पहले जो लोग भागे और एक साजिश के तहत भागे, तमाम मुर्रखीन का इजमा है कि यही तोलका उनकी साजिश थी कि ऐन मौके जंग पर हम लोग बच जाएंगे और मुसलमानों के कदम उखड़ जाएंगे। और जब कदम उखड़ेंगे मुसलमान भागेंगे तो रसूलुल्लाह का भी पासो लिहाज नहीं रहेगा। चंद लोग रहेंगे, पता नहीं बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। ऐसी सूरत में मुसलमानों को की फतह शिकस्त में तब्दील हो जाएगी। ये एक साजिश थी। वो रासिखुल ईमान किस्म के मुसलमान नहीं थे। एक साजिश के तहत वो आए थे कि ऐसे अब उससे बदला ले लिया जाएगा। लेकिन अल्लाह का करना ये तो भागे और अंसार और मुहाजिरीन की कदम भी उखड़ गए। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने या माशरल अंसार या माशरल मुहाजिरीन कह करके पुकारना शुरू किया है और आपकी आवाज़ पर आपके चचा हज़रत अब्बास ने तमाम लोगों को आवाज देकर वो पुकारा है कि देखो ये लोगों कहाँ जा रहे हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह यही हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ करके कहीं बाहर कहाँ जा रहे हो। अल्लाह के नबी ने ऐसे ही मौके पर कहा था अनन नबी ला कज़िब, अनन जो अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, कोई झूठा इंसान नहीं हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अल्लाह के रसूल के इस कलमे को जब सुना है लोग वापस पढ़ते हैं और ऐसे ही मौके पर अल्लाह तबारका व तआला ने आसमान से हजारों फरिश्तों का लश्कर भेजा था मुसलमानों की मदद और नुसरत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजारों मलाइका का लश्कर आया था जंगे हुनैन में। और जिस तरह से जंगे बद्र में ये नुसरत हुई थी, इसी तरह से जंगे हुनैन में भी अल्लाह की तरफ से ये मदद आई और वो जो शिकस्त होने वाली थी फतह में बदल गई। जानते हो कि जब फतह हुई तो मरहबा या रसूलुल्लाह, मरहबा या रसूलुल्लाह कहकर के सबसे पहले अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर बाश होने वाले कौन थे? यही तोलका थे। और ऐसे ही मौके पर उनकी इन करतूतों को देखकर हज़रत उम्मे सुलैम ने कहा था या रसूलल्लाह इन तमाम लोगों को कत्ल करा दीजिए, इसलिए कि शिकस्त अगर होती तो उसकी वजह यही है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमतुल लिल आलमीन का मुज़ाहरा उसी तरह से इस मौके पर किया जैसा कि फतेह मक्का के मौके पर किया था। सबको माफ़ किया और सिर्फ माफ़ी नहीं किया बल्कि तारीफ़ क़ल्ब के लिए इनको माले गनीमत से कुछ ज़्यादा दिया। ये हैं तोलका, इनकी तारीफ़ क़ल्ब की गई। और हज़रत उमर कहते थे ला युस्लिहु अम्रल खिलाफत लित्तोलका, खिलाफत दुरुस्त नहीं है कि खिलाफत की ज़िमाम और उसकी बागडोर तोलका को दी जाए। इस मनसब के ये अहल नहीं है तो उमर फरमाया करते थे। बहरहाल
صحابہ بڑی عظمت کا نام ہے، لیکن اس میں عجیب طرح کے لوگ بھی ہیں۔ ان میں مولانا نصیر صاحب نے بیان کیا تھا، صحابہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہو گئے تھے جو مرتد ہو گئے۔ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کا نام آتا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ نے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا۔ مروان ابن حکم کا باپ حکم ابن عاص، اس کا معاملہ یہ بھی صحابی تھا، یہ بھی طلقاء میں، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور آپ کی غلط انداز سے نقل اتارتا، مذاق کے طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس طرح سے اللہ کے نبی اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، اسی طرح سے اپنے پیچھے کی بھی تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ نبی تو آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے میری حرکتوں کو دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہے تھے۔ اور جب دیکھا کہ ہماری یہ نقل کر رہا ہے اور برے انداز سے نقل کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً اس شخص کو مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شخص بھی ملعون ہے اور اس کی نسل سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی ملعون۔ مروان ایسے آدمی کا نام ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اس کے ملعون ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ سارے فتنے کی جڑ اور بنیاد یہی مروان ہے، بلکہ مروان تو فتنے کا ایک استعارہ بن گیا ہے۔ فتنے کی استعارہ کا نام ہے مروان۔ جو کچھ ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی جڑ بنیاد یہی مروان۔ مدینے سے مکہ گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ورگلا کر کے جو جنگ جمل کرائی، جڑ بنیاد یہی مروان۔ وہاں سے بھاگ کر شام گیا، امیر معاویہ کا ساتھ دے کر کے جو ان کو حضرت علی سے جنگ کرنے پر جس نے اکسایا، یہی مروان۔ تو مروان ہر فتنے کی جڑ و بنیاد کا نام ہے اور فتنے کی استعارے کا نام ہے۔ اس کو خوب ملحوظ رکھنا چاہیے کہ مروان کون ہے۔ تو مروان بھی ہے کچھ، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں کچھ، اپنی حرکت سے باز نہیں ہے۔ فتح مکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، کوکب نبوی پورے لشکر کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، فاتحانہ شان سے داخل ہو رہا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے صنادید تھے، جتنے بھی بڑے بڑے سورما تھے، سب اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ پہاڑوں کے عقب سے چپ چپ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ابو سفیان کو قطعاً یقین نہیں تھا کہ اللہ کے رسول اس کو معاف کر دیں گے۔ اچانک اس کی نگاہ حضرت اپنے بچپن کے ساتھی حضرت عباس پر پڑ گئی۔ کہا عباس عباس جائے پناہ دے دو مجھے، جائے پناہ دے دو مجھے، اور پناہ دے کر کے مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے چلو، ہو سکتا ہے مجھے معافی دے دے۔ حضرت عباس نے جائے پناہ دی، اللہ کے رسول کے خیمے میں لے گئے۔ خیمے میں لے جا کر کے جب اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا ہے تو دیکھیے سب سے پہلے اپنے گردن کو آگے بڑھا دیا، کہا چاہے تو آپ میری گردن کو سر سے جدا کر سکتے ہیں، لیکن آپ بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں، شفیق باپ کے بیٹے ہیں، اگر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اللہ کے نبی نے مہلت دی کہ ابھی جاؤ کل دیکھا جائے گا۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے آپ شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک بہت بڑی جماعت طلقاء کی موجود ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ ہمارے ساتھ کا سلوک ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور خطبے میں ایک شاندار خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم کو میں ملامت بھی نہیں کروں گا، جاؤ سب کے سب چلے جاؤ اپنے گھروں میں، تم سب کے سب آزاد۔ آزادی کا پروانہ کسے دیا جاتا ہے؟ آزادی کا پروانہ کسے دیا جاتا ہے؟ جو اس لائق ہوتا ہے کہ اسے غلام بنا دیا جائے۔
جو اس لائق ہوتا ہے غلام بنا لیا جائے یا قتل کر دیا جائے. واقعی یہ اس لائق تھے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا ہے. یہ اللہ کے رسول کے آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں، اور انہوں نے ان کا معاملہ کچھ اور، ان کا معاملہ اور صحابہ سے مختلف. ان میں سے ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، مورخین نے، ارباب سیر نے، ارباب رجال نے ان لوگوں کا جب تذکرہ کیا ہے تو طلقاء میں سب سے پہلا نام ابو سفیان کا، دوسرا نام ان کے بیٹے معاویہ ابن ابو سفیان کا لیا ہے. ایک لمبی فہرست ہے. میں نے بتا دیا کہ مدائنی نے 2000 کی تعداد بتائی ہے. اتنی بڑی تعداد ہے. یہ سارے لوگ طلقاء میں، اور طلقاء کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو جلیل القدر صحابہ کرام کا. اگر ہم انہی باتوں کو بیان کرتے ہیں تو یہ لوگ ان کی اول پول بکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اپنی طرح سے تھوڑی ہم بیان کرتے ہیں. یہ ہمارے اکابر نے، ارباب سیر نے، ارباب رجال نے، تمام محدثین نے، مفسرین نے اور بہت بڑے بڑے محدثین نے ان باتوں کو بیان کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جب بات آتی ہے تو وہ حقیقت بیان کی جاتی ہے، اور یہ وہ حقیقت واقعہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. امیر معاویہ کا معاملہ آتا ہے، اکثر تو ہم لوگ ان کے معاملے کو چھیڑتے ہیں. ہمارا مسلک یہ ہے کہ فضائل اہل بیت کو بیان کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محبت، اپنے آل پاک کی محبت کا ہمیں درس دیا ہے. یہ سب درس نہیں دیا ہے کہ ان کے فضائل ان کے فضائل. ہاں، بہت سے صحابہ کرام کے بھی الگ الگ فضائل حدیثوں میں بیان ہوتے ہیں، اور ہمارے اکابر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کے فضائل کو بالترتیب بیان کیا ہے. خود بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھ لو. بخاری شریف میں حضرت ابوبکر کی فضیلت ہے، حضرت عمر کی بھی فضیلت ہے، حضرت عثمان کی بھی فضیلت ہے، حضرت علی کی بھی فضیلت ہے، عشرہ مبشرہ کی فضیلت ہے، سابقون الاولون کی بھی فضیلت ہے، جلیل القدر صحابہ کرام کی بھی فضیلت اور مناقب کا الگ الگ باب امام بخاری نے باندھا ہے. لیکن جب معاویہ کا نام آتا ہے تو ان کے لیے نہ فضیلت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نہ مناقب کا نام استعمال کرتے ہیں. حافظ ابن حجر فتح الباری میں اور علامہ عینی عمدۃ القاری میں دونوں اس بات کو لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنا جو بات باندھا ہے اور فضیلت اور مناقب کا لفظ جو نہیں استعمال ہوا ہے اس کی، اور صرف ذکر معاویہ کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فضیلت میں کوئی صحیح سند سے روایت آئی ہی نہیں. یہی بات امام نسائی نے بھی کہی، یہی بات امام اسحاق بن راہویہ نے بھی کہی ہے کہ معاویہ کی فضیلت میں صحیح سند سے کوئی صحیح روایت نہیں آئی. اور میں اس کے لیے کتنے شواہد آپ کے سامنے پیش کروں. 20 شواہد ایسے پیش کیے جا سکتے ہیں، 20 شواہد ایسے پیش کیے جا سکتے ہیں جس میں بڑے بڑے محدثین نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ان کی فضیلت میں کوئی صحیح روایت نہیں. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا اصرار ہے فضیلت بیان. کچھ لوگ ترمذی کی احادی مہدی والی روایت بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں بیان کرتے کہ امام ترمذی نے جہاں اس روایت کو بیان کیا ہے وہ یہ بھی کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن غریب. کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ امام ترمذی نے جن روات سے یہ بات ترمذی میں بیان کی ہے ان روات کا کیا حال ہے، کس قسم کے وہ روات ہیں جن کی بنا پر امام ترمذی نے حسن غریب کہا ہے. اس پر تفصیلی گفتگو میں نے اپنی کتاب میں کر دی ہے. 20 شواہد پیش کیے ہیں، ہر راوی کے اوپر جہر مفسر بیان کر کے میں نے دکھایا ہے کہ دیکھو اس کے راوی کا یہ حال ہے، اس کے راوی کا یہ حال ہے، فلاں راوی کا یہ حال ہے. اس کی یہ تفصیل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. دوسری روایت مستد احمد کی بیان کر دیں گے، اللہم علمہ الکتاب والکتابۃ والحساب. یا اللہ ان کو کتابت لکھنے کا فن عطا فرما دے اور حساب کا علم عطا فرما دے. اور حساب کے معنی کیا کرتے ہیں؟ حساب کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ریاضی کے ایکسپرٹ تھے امیر معاویہ. یہ غوثی کے مولوی صاحب نے یہ بات کہی اپنی تقریر میں کہ امیر معاویہ ریاضی کے ایکسپرٹ.
اس زمانے میں عرب کے لوگ قاعدے سے جوڑنا گھٹانا نہیں جانتے تھے، انہوں نے ذرا سا جوڑ گھٹاؤ سیکھ لیا اللہ کے رسول کی وجہ سے، بس اتنا ہی۔ وہاں پر علم حساب کا علم تھا ہی، سے زیادہ تھا ہی نہیں، اور ریاضی تک پہنچا دیا۔ اسی بنا پر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ان کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر تھے، اور ان سے بڑے رازدارانہ انداز سے پوچھا کہ ابا جان، آپ معاویہ اور علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک اپنی گردنوں کو جھکائے رہے، پھر کہا کہ میں ان کے بارے میں تم سے کیا بیان کروں۔ ان لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اندر عیب تلاش کرنا چاہا، لیکن ایک بھی عیب تلاش نہیں کر سکے۔ سوچا کہ کچھ عیب نکالیں۔ یہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بہت کوشش کی کہ کوئی عیب ملے، کوئی نقص ملے تو ہم اس کو بڑا چڑھا کر کے بیان کریں، لیکن حضرت علی کی ذات گرامی کے اندر ان کو کوئی عیب نہیں مل سکا۔ تو پھر فَأُتْرُوهُ قَيَادًا مِّنْهُمْ، بڑا سازش کے تحت بڑھا چڑھا کر کے معاویہ کے فضیلت کو بیان کرنا شروع۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں۔ سازش کے تحت سازش کر کے معاویہ کی کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا، کہا بس یہ نہیں معاملہ۔ بہت سے بزرگوں نے اور اکابر نے ان کے بارے میں کہا، ایک طویل فہرست ہے، جن میں امام اعمش بھی ہیں، امام مسروق بھی ہیں، امام اوزاعی بھی ہیں، امام فضل بن دکین بھی ہیں، امام حافظ ابو نعیم بھی ہیں۔ تمام لوگوں نے اپنی اپنی جرح میں بہت کچھ بیان کیا ہے، اور وہ طعن کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور ان کے برے کلمات سے بھی یاد کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کہا کہ ہماری مجلس میں معاویہ کا نام لے کر کے ہماری مجلس کو گندا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس طرح کی باتیں اکابر تابعین نے کہی ہیں، کیا ان کے بارے میں کیا کہو؟ اصل میں ان کے کچھ کام ہی ایسے تھے کہ طبیعت میں گھن پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں گھن پیدا ہوتی ہے۔ ایک بات جو میں کہنا نہیں چاہتا تھا اور کبھی کہا بھی نہیں، لیکن آپ کے سامنے آج بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اس زمانے کا بھی نہایت گھٹیا سے گھٹیا، کمینہ سے کمینہ شخص ہو، وہ اپنے باپ کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے والد زناکار تھے اور فلاں عورت سے انہوں نے زنا کیا۔ کہے گا کوئی آدمی کتنا ہی گھٹیا باپ ہو، لیکن کوئی بیٹا اپنے باپ کے بارے میں ایسا کہنے کی کبھی بھی جرت نہیں کرے گا، اور کسی باپ کے سامنے، کسی بیٹے کے سامنے باپ کی ایسی بات کی جائے گی تو اس کا منہ نوٹ لینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہ معاویہ ایسے ہیں کہ انہوں نے زیاد بدنہاد، جسے زیاد ابن سمیہ کہا جاتا ہے، جو مجہول النسب ہے، جس کے باپ کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے، اس لیے کہ اس کی ماں ایک فاحشہ عورت ہے۔ زیاد جب پیدا ہوا، بڑا ہوا، جوان ہوا، سیاست میں اس کا خوب نام چمکا، تو اس کو اپنا بنانے کے لیے، اپنا مقرب بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ تم میرے بھائی ہو اور میرے باپ کے نطفے سے تم پیدا ہوئے، اور اس کے لیے باقاعدہ ابو مریم سلولی سے انہوں نے شہادت کی ہے کہ حارث ابن کلدہ نصرانی، جس کے تحویل میں زیاد کی ماں تھی، اس کے یہاں شام کے سفر سے واپس لوٹ کر کے جب ابو سفیان نے اقامت کی ہے تو کہا کوئی عورت پیش کرو، تو حارث ابن کلدہ نے اسی سمیہ نامی عورت کو، جو ایک فاحشہ عورت تھی، کو پیش کیا۔ ابو مریم سلولی کہتے ہیں کہ اسی بدکاری سے یہ زیاد پیدا، زناکاری سے پیدا، زناکاری پر شہادت دی ہے امیر معاویہ نے، اور شہادت لینے کے بعد کہا کہ شہادت کے بعد تم ہمارے بھائی ہو گئے،
تم ہمارے بھائی ہو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الولد بالفراش وللآخر الحجر، جو صحیح بستر پر جو شخص جو بچہ پیدا ہو وہی صحیح النسب ہے، اور زناکاری سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ صحیح النسب نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اس فرمان رسول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زیاد کو انہوں نے اپنایا، زیاد کو اپنا بھائی بنایا، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام حسن بصری نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اپنی ایک روایت میں اور اثر میں بیان فرمایا کہ معاویہ کے اندر 4 کام ایسے تھے کہ اگر ان میں سے ایک کام بھی ان کے اندر ہوتا تو ان کی ہلاکت کے لیے وہ ایک کام کافی ہوتا۔ پہلا کام یہ کہ کچھ بیوقوف لوگوں کو اکسا کر کے جس طرح سے انہوں نے حکومت کو حاصل کیا، خلافت کو عدم کر کے حکومت پر قابض ہوئے، وہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اس جرم کو کبھی معافی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ انہوں نے زیاد کو اپنا بھائی کرا دیا جو ایک زنا کی اولاد ہے۔ تیسرا کام یہ کہ انہوں نے حضرت حجر ابن عدی کو مظلومانہ طور پر قتل کرا دیا۔ کیا جرم تھا حضرت حجر ابن عدی؟ بڑے جلیل القدر صحابی کا نام ہے، کسی معمولی صحابہ کا نام، صحابی کا نام نہیں ہے، بڑے رؤسا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ جس زمانے میں ان کے علاقے کے گورنر ہوا کرتے تھے، معاویہ کا حکم تھا کہ برسر منبر جمعہ کے خطبوں میں علی کو گالیاں دیا کرو، تو یہ اٹھ کر کے حضرت حجر ابن عدی اٹھ کر کے فوراً ٹوکتے تھے، روکتے تھے اور کہتے تھے باز آ جاؤ، یہ بڑی کمینی حرکت ہے، یہ بہت بری حرکت ہے، ایسی حرکت تم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا، منع کرتے تھے، زجر و توبیخ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ بڑے با اثر انسان تھے حضرت حجر ابن عدی۔ لیکن جب زیاد وہاں کا گورنر ہوا، حضرت حجر ابن عدی نے اس کو روکا، یہ کیا کر رہے ہو باز؟ تو زیاد نے فوراً حضرت حجر ابن عدی کو گرفتار کیا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے 12 صحابیوں کو، 12 ساتھیوں کو بھی گرفتار کر کے امیر معاویہ کے پاس شام بھیج دیا، اور کچھ گواہ، جھوٹے گواہ لگا دیے کہ یہ آپ کو بہت برا بلا کرے۔ دوسری طرف قاضی شریح نے اپنی شہادت خود بھیجی کہ حجر ابن عدی کوئی برے آدمی نہیں ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، ان کا قتل سراسر بہت بڑا حرام کام ہوگا۔ لیکن پھر بھی امیر معاویہ نے بہت بدترین انداز سے ان کو بھی قتل کرایا اور ان کے 12 ساتھیوں کو بھی برے انداز میں قتل کرایا، کچھ لوگوں کو زندہ زمین میں گڑوا دیا تھا۔ یہ وہ مظالم ہیں جنہیں رہتی دنیا تک کبھی تاریخ فراموش نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں بڑے حلیم ہیں، بڑے رحم دل تھے، بڑے داد و دہش کرنے والے تھے، یہ بھی جھوٹی بات ہے، ایسا نہیں۔ اگر حلیم ہوتے، ایک صحابی غالباً حضرت اعمش نے یہ فرمایا، ایک تابعی ہیں، بہت جلیل القدر تابعی ہیں حضرت اعمش، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ بڑے حلیم تھے، بڑے حلیم ہوتے تو حضرت علی سے قتال کرتے، حضرت علی سے قتال کرنے والا شخص کبھی بھی حلیم نہیں ہو سکتا۔ تو میں نہیں کہہ رہا، امام اعمش کہہ رہے ہیں۔ تو انہی باتوں کو کبھی کبھی بیان کر دینا ہوتا ہے۔ کب بیان کیا جاتا ہے؟ جب فضائل معاویہ میں جھوٹی حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے ایک تھیلا کتاب لے کر کے آؤں گا اور آنکھ میں گھسیڑ دیا، یہی وہ جملہ ہے۔ اس کمینے نے آ کر کے کہا کہ ایک تھیلا کتاب لے کر کے آؤں گا، آنکھ میں گھسیڑ دیا۔ ٹھیلا ہی چلانے والا ہوگا اور کیا کر سکتے۔ الحمدللہ مناقب کا بین ترجمہ جو کیا ہے اس میں 550 امہات کتب کا حوالہ دیا ہے، 10 ٹھیلا کتاب ہے، 10 ٹھیلا کتاب کا حوالہ دیا، کمزور نہیں ہے الحمدللہ، پوری کوثری جماعت کمزور نہیں ہے الحمدللہ۔ آل بیت کے موضوع پر سب کی تیاری مکمل، ایک لڑکے کو بھی بر وقت کھڑا کیا دیا جائے تو انشاءاللہ بھرپور اور خیر حاصل گفتگو کرنے کی وقت کے اندر صلاحیت استطاعت
سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. تمہاری طرح سے اونچی اونچی ٹوپیاں اور لمبا لمبا لبا پہن کر گھومنے والے ہم لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ سادی وردی کے سپاہی ہیں اور امام حسین کے سپاہی ہیں، حضرت علی کے سپاہی ہیں. دل کے درویش دے یا تاج شہید اللہ، جو میرے حق میں مناسب ہے وہی دے اللہ. ماوے پیکار ہیں طاغوتی عقیدے اللہ، ماوے پیکار ہیں طاغوتی عقیدے اللہ، تیغے عزم حسین ابن علی دے اللہ. بو ترابی ہوں مجھے خاک مدینہ کر دے، بو ترابی ہوں مجھے خاک مدینہ کر دے، کوثری ہوں مجھے صحبائے علی دے اللہ. سبحان اللہ. ہم لوگ علی کے ماننے والے، حسن و حسین کے ماننے والے، اہل بیت کی عظمت پر مر مٹنے والے ہیں، اہل بیت کی عظمت کا دم پھٹنے والے ہیں، اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کرنے والے ہیں، ان کے فضائل و مناقب کو اپنی ایمان کی اساس سمجھتے ہیں، ان کو مناقب کو اپنے ایمان کی جان سمجھتے ہیں. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک دل میں اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نہیں. رسول اللہ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ جس محبت کو اپنے دلوں میں راسخ اور استوار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے. اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں خود دیا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ کا ارشاد ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں جو یہ کار نبوت انجام دے رہا ہوں اس پر میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کر رہا ہوں، بس صرف اتنا کرنا کہ میرے اہل بیت سے دل سے محبت کرنا. یہ اللہ کہلوا رہا ہے اپنے نبی سے کہ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے، بس میرے بعد میرے اہل بیت سے محبت کرنا. یہی محبت ایمان کی اساس ہے، یہی محبت ایمان کی بنیاد ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احبنی واحب ہذین واباہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ. جو شخص مجھ سے محبت کرے گا اور میرے ساتھ ساتھ حسن سے محبت کرے گا، حسین سے محبت کرے گا، ان کے والدین سے محبت کرے گا، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے محبت کرے گا، وہ کل قیامت میں میرے درجے پر میرے ساتھ ہوگا. یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، یہ اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے. تو ہم تو یہی محبت والے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بطور تحدیث نعمت ببانگ دوحل اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ محبت اہل بیت ہمارا شناخت نامہ ہے، محبت اہل بیت ہماری پہچان ہے، ہمیں اسی نام سے جانا جاتا ہے. اس پر ہمیں فخر بھی ہے اور ناز بھی ہے اور ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ اور پوری امید ہے کہ اہل بیت کی محبت کی بنا پر کل قیامت کی جنت میں ہم داخل ہوں گے اور رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. آخری بات مجھے آپ سے یہی کہنی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے دلوں سے محبت اہل بیت کو سلب کر دینا چاہتے ہیں. یہ تکفیری لوگ ہیں، کافر کا کھیل کھیلنے والے لوگ. انہوں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا ہے. یہ کافر وہ کافر، یہ کافر. حد ہو گئی کہ 15-20 سال کے لڑکے جو کافر لکھ بھی نہیں سکتے، کافر قاعدے سے کہہ بھی نہیں سکتے، کافر کرتے ہیں، وہ بھی یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر. آج یہی تماشا مچا ہے، گاؤں بستی کریا ہر جگہ تکفیری مزاج بنا ہوا ہے. مسلمانوں میں اتحاد جو تھا اس کو پارا کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے. لا تقاتلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم کا درس دیا جاتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے، ایک دو آدمی ان کے ہم خیال جہاں ہو جاتے ہیں، پکڑ کر زبردستی کا مرید بنا دیتے ہیں، تو کہہ کر کے جلسہ رکھواتے ہیں.
کوئی جا نہیں ہے، تم لوگ تیار ہو جاؤ، سارا انتظام ہم کر دیں گے، بس اپنے علاقے میں جلسہ رکھ دو، سارا انتظام ہم لوگ آ کر کر دیں گے، چندہ کا بھی کام کر دیں گے، جلسے کا سارا اہتمام بھی کر دیں گے، جو پیسہ لگے گا وہ بھی لگا دیں گے، بس تم اپنے یہاں جگہ دے۔ 2 منزلہ 3 منزلہ ٹوپی لگا کر کے مولوی آ جائے گا، اور ساتھ میں ایک پیر صاحب بھی آئیں گے، ایک مولوی آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک پیر صاحب بھی آئیں گے۔ اور کچھ ایسے بھی پیر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رسول ہیں، کہہ دیا ٹھیک ہے مان۔ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ کوئی کہے کہ ہمارے رسول ہے تو انہوں نے مین میخ نکالیں، ہم لوگ مین میخ نہیں نکالتے ہیں، آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ مین میخ تو یہ لوگ نکالتے ہیں کہ جب تک آپ کے ساتھ ہیں آپ اپنے سر پر لے کر ڈھوتے ہیں، اور اگر کسی بات میں اختلاف ہو جاتا ہے تو ان کی سیاست سے انکار کر دیتے ہو۔ سادات کچھوچا کا انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آج مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ سادات کچھوچا ایسے سادات ہیں جن کی سیادت مسلم، لیکن ایک جزوی بات کو لے کر کے اختلاف ہوا تو رضوی ٹولے کے مولویوں نے ان کی سیادت سے انکار صرف نہیں کیا بلکہ بہت قلق کے ساتھ ہمارے مولانا ریاض احمد صاحب کراچی ہمارے بڑے بھائی تشریف فرما ہیں، ان سے مولانا حسن مصنع صاحب نے کہا تھا اور رو کر کے قلق کر کے کہا تھا کہ آج ہمارے اکابر کو کچھ ایسے بڑے رضوی پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمارے اکابر کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ولد الزنا تک کہتے ہیں۔ بات صحیح ہے؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ سادات کچھوچا حضرت محدث اعظم ہند کی اولاد، اعلی حضرت حضور اشرفی میاں کی اولاد، ان کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ ان کو سید نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ دھپالی کی اولاد ہے، معاذ اللہ، دھپالی کی اولاد کہہ دیتے ہیں۔ یہ تم لوگوں کا شعار ہے کہ تمہارے مطلب کی بات اگر کوئی سید کرے گا تو اپنے سر پر اس کو رکھو گے، کسی بات پر اگر اختلاف ہو جائے گا تو وہ مسلم سادات میں کیوں نہ ہو ان کو دھپالی بنا دو گے، ان کو ولد الزنا کہہ دو گے، جو منہ میں آ گئے کہہ دو گے، تم منہ پھٹ اور بدتمیز قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن ہم تو ایسے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا سید مان لیا، اس کی تحقیق ہم نہیں کرتے۔ تو جو پیر صاحب آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی پیر صاحب سید بھی ہو، ٹھیک ہے آپ سید ہیں، لیکن سید ہمارے لیے بڑی عظمت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ ہے یا حسن و حسین ہے، ان کی نسل پاک سے آپ ہیں، ہمارے لیے قابل تعظیم، لیکن یہ غلو کرنا کہ چہرہ دیکھو درود پڑھو، چہرہ دیکھو درود پڑھو، چہرہ دیکھو درود پڑھو، ایک ہنگامہ مچا دیا جاتا ہے، سادات میں آ گئے، ٹھیک ہے عظمت کریں گے، تعظیم کریں گے، قابل تعظیم، لیکن پھر ان کا قصیدہ شروع ہوگا، مولوی صاحب تقریر کریں گے، کچھ لوگوں کو کافر بنائیں گے، کچھ لوگوں کو بدعتی بنائیں گے، کچھ لوگوں کو فاسق بنائیں گے، برا بلا کہیں گے، اس کے بعد پیر صاحب کی تعریف شروع، دیکھو ان کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، ان کی یہ کرامت بھی ہے۔ اب آپ لوگ ان کے دستے حق پرست پر بیعت ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں سبر جائے گی، اور اپنے مخصوص انداز میں نوجوانوں کو ترغیب دیں گے، کچھ پھنستے ہیں، کچھ پھنس جاتے ہیں، تو جانتے ہو کہ بیعت کا طریقہ ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے، بیعت کا طریقہ بزرگوں کے یہاں ہمیشہ سے متوارث یہی رہا ہے کہ گناہوں سے توبہ کی تلقین کی جاتی ہے، رشد و ہدایت کی بات کی جاتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے اور اپنی سلسلے میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ تم اس بات کا اقرار کرو کہ کسی دیوبندی سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کسی وہابی سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کسی سلح کلی سے کوئی تعریف نہیں رکھیں گے، کسی چکڑا لوی اور ندوی سے تعلق نہیں رکھیں گے، ان سے یہاں نہ آئیں گے نہ جائیں گے، نہ کوئی رشتہ داری قائم کریں گے، اگر کوئی رشتہ داری پہلے سے قائم ہے تو اس کو باطل سمجھیں گے، اور ایسے کسی قسم کے لوگوں کے یہاں نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ اٹھیں گے نہ بیٹھیں گے، کسی قسم کا کوئی کام نہیں کریں گے، اس بات کا عہد لے کر کے بیعت کر دیتے ہیں، اور بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ اب گھر گیا ابا، ان کے خیال کے نہیں ہے، سلام کلام بند،
بھیا سے سلام کلام بند، گھر کے اور لوگوں سے سلام کلام بند۔ اچانک ایک مجلس میں وہ آدمی بالکل مکمل طور پر پلٹ گیا۔ جن علماء کرام کو دیکھتا تھا سلام کر کے مصافحہ کرتا تھا، بغل سے گزرتا ہے نگاہ نیچی کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اب اس کی نگاہ میں وہ لوگ قابل تعظیم نہیں ہے، عالم نہیں ہے۔ یہ بات خاص طور سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ فتنہ آہستہ آہستہ ہمارے علاقے میں چلا آ رہا ہے اور بہت سے نوجوان ان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں۔ لیکن ان کو سمجھ لینا چاہیے، اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ یہ شرائط صرف ہمارے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں۔ وہ سب کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سموسہ بھی کھائیں گے، میٹھا بھی کھائیں گے، کولڈ ڈرنک بھی پئیں گے، حسد کے بات بھی کریں گے، تمام معاملات کو حل بھی کریں گے۔ ان کے لیے سب جائز اور مرید کے لیے سب ناجائز۔ یہ قول و عمل کا تضاد شروع سے میں نے امتحان دیکھا۔ مسئلہ تکفیر جب سے چلا ہے تب سے اس پر کبھی عمل نہیں ہوا۔ بہت سے ایسے مسائل ان لوگوں نے رائج کر دی، فتویٰ جاری کر دیا، عمل نہیں۔ ارے مزے کی بات تو یہ ہے کہ مفتی اعظم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے صاحبزادے جن کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے قابل قدر، انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے تنویر الحجہ کے نام سے۔ تنویر الحجہ کے نام سے ان کا ایک فتویٰ ہے، اور فتوے میں یہ بات لکھی ہے چونکہ حرمین طیبین کی سرزمین ایسے وہابیوں کے قبضے میں چلی گئی ہے جن کا کفر قطعی اور یقینی ہے۔ حرمین طیبین کی سرزمین ایسے وہابیوں کے قبضے میں چلی گئی ہے جن کا کفر قطعی اور یقینی ہے، اس لیے حرمین کی سرزمین پر جا کر کے حج ہو گیا اور جہاد فرض ہو گیا۔ حج کی فرضیت ساقط، اب کسی کو حج نہیں کرنا۔ مفتی اعظم نے فتویٰ دیا اور اس فتوے پر ان کی جماعت کے ہندوستان بھر کے 50 علماء نے الجواب صحیح کے ساتھ دستخط کیا ہے۔ الحمدللہ وہ بھی ہماری نگاہ سے ہوا، فتویٰ دوسرا ہے۔ میں پوچھتا ہوں فتویٰ تو آپ نے جاری کر دیا، کبھی عمل کیا؟ حج تو ساقط کرا دیا آپ نے کہ حج ساقط۔ آپ کی نگاہ سے اللہ کے رسول کی یہ حدیث نہیں گزری جو صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا کما بدا والاسلام یعذر بین مکہ والمدینہ کما تعذر الحیۃ فی جحرها۔ صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا غربت کے حالت میں ہوئی ہے اور انشاءاللہ پھر غربت ہی کے عالم میں اسلام رہ جائے گا۔ اور یہ اسلام مکہ اور مدینہ، دیکھیے دو لفظ اللہ کے رسول نے خاص طور سے استعمال کیا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے سرزمین میں اس طرح سے سمٹ کر کے رہ جائے گا جس طرح سے سانپ اپنے بل میں سمٹ کر کے رہ جائے گا، یعنی پوری دنیا میں بھلے ہی کفر و شرک کا غلبہ ہو جائے گا لیکن حرمین طیبین کی سرزمین کبھی بھی کفر و شرک کے غلبے میں نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ارشاد ہے، فرمان ارشاد عالی شان ہے کہ مکہ اور معظمہ کی سرزمین کافروں کے نرغے میں نہیں آ سکتی، کافروں کے قبضے میں نہیں آ سکتی ہے اللہ کے رسول، بھلے ہر جگہ ہے۔ لیکن آپ کہتے ہو کہ ہمارے ہندوستان میں تو اسلام ہے، دنیا کے ہر ملک میں اسلام ہے، لیکن حجاز میں اسلام نہیں ہے۔ یہ سلفی وہابی ایسے کافر ہیں کہ ان کا کفر قطعی اور یقینی ہے، اس لیے حج ثابت کر دیا انہوں نے، ثابت تو کرنے کا فتویٰ دے دیا، عمل کبھی ہوا؟ آپ نے کیا، آپ کے گھر کے لوگوں نے کیا، آپ کے کٹر انویائیوں نے کیا، آپ کے متبعین نے کیا، آپ کے فالوورز نے کیا، کسی نے آج تک عمل کیا؟ سب حج کرنے جا رہے ہیں، سب حج کرنے جا رہے ہیں،
किसी ने पूछा कि हजरत इतना बड़ा फतवा, लेकिन हज से कोई रुक तो नहीं रहा है, सब हज करने के लिए जा। कहा कि ये हमें डराने के लिए फतवा दिया। मुफ्ती आजम कहते हैं कि हमें ये फतवा डराने के लिए दिया। हज के साकित होने का फतवा वो भी डराने के लिए। फतवा ऐसे दिया जाता है, अपने फतवा का मजाक बना रहे। आज मैंने बहुत सी बातें आप लोगों के सामने बयान कर दी। क्यों बयान कर दी? ताकि ये समझ जाइए कि ये लोग क्या हैं। इनके कौलो अमल में हमेशा तजाद रहा है। जो करते हैं, जो कहते हैं, उस पर खुद अमल कभी नहीं करते, खुद अमल नहीं करते, दूसरों से अमल क्या करवाएंगे। अरे हम लोग तो ठीक है, हम काफिर कहने वाले नहीं हैं, हम उम्मत वसत हैं, हम मयाना रवी की बात करते हैं, हम इत्तेदाल की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं, इत्तेहाद बाहिनी की बात करते हैं, सुलह पसंदाना बकाए बाहिनी की बात करते हैं, कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, मिलजुल करके रहने का पैगाम देते हैं, इत्तेहाद की दावत देते हैं। हम कहते हैं कि मुसलमान का मिली इत्तेहाद भी होना चाहिए, मुसलमान का अपनाए वतन से भी इत्तेहाद होना चाहिए, मुसलमान का तमाम दुनिया के इंसानों से इत्तेहाद होना चाहिए। जब जिस इत्तेहाद की ज़रूरत रहे, मुसलमानों को पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें अपने मुल्क के लिए, अपने अपनाए वतन से भी इत्तेहाद रखना होगा, और मुल्क की वफादारी का सबूत देने का मौका आ जाए तो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर तरह से तैयार भी रहेंगे। हम ये नज़रिया पेश करते हैं और यही कहते हैं, फॉलो वन हेट नाइन, एक को मान लो, यकदरगीर व मोकमगीर, एक को पकड़ो, एक मसलक पर हो जाओ और खूब मजबूती से पकड़ो, लेकिन किसी से नफरत मत करो। यही नजरिया चलने वाला है। नफरत का माहौल बनाओगे, इख्तलाफ पैदा होगा, कभी अमल नहीं होगा। मोहब्बत का जो माहौल बना हुआ था, उसी मोहब्बत के माहौल को कायम रखने की ज़रूरत है। अपने इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र था कि तमाम लोग कदीम अहले सुन्नत के रस्म व रिवाज के मुताबिक और उनके मुतक़िदात के मुताबिक अपने तमाम मरासिम को, अपने तमाम मुतक़िदात को अंजाम दे रहे थे। इसी तरह से देते रहें। इनके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। न इफरात वालों का साथ देने की ज़रूरत है, न तफरीक का साथ देने की ज़रूरत है। अल्लाह ने हमें उम्मत वसत बनाया है, इत्तेदाल और मयाना रवि पर कायम रहने वाली उम्मत बना करके भेजा है। हमें इसी रविश को इख्तियार करना है। इसी पर हमारे आबा व अजदाद थे, हमको भी इसी रविश को इख्तियार करना है। और न इधर जाने की ज़रूरत है, न उधर जाने की ज़रूरत है। हम सुन्नी मुसलमान हैं, 1400 साल के पुराने मुसलमान हैं, और उसी सुन्नी मुसलमान को बन करके हमें रहना है। हमारे इमाम आज़म हैं, इमाम अबू हनीफा हैं, और 100-150 साल का कोई इमाम हमारा इमाम नहीं हो सकता। हम अगर नारा लगाएंगे तो इमाम आज़म का नारा लगाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके इमाम आज़म। सुभान अल्लाह। आज एक अजीब रिवाज हो गया है कि सुन्नियों का जो भी प्रोग्राम होगा, उसमें कोई ना कोई शख्स खड़ा होकर मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, जैसे एक लाज़मी चीज़ होगी। अरे मसलके आला हज़रत में किसी कोई चीज़ ही नहीं है। वो साहिब मसलक तो क्या, मसलक का इंतिसाब उसी की तरफ किया जाता है जो साहिब मसलक। मौलाना आज़म साहब बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश है, मुशर्रा है, आलिम। अब कोई शख्स है दाढ़ी नहीं रखी, हम कहें कि नहीं ये दाढ़ी वाले हैं, ये नहीं है दाढ़ी, तो कैसे कहेंगे कि दाढ़ी वाले? भाई जो उसको दाढ़ी रहेगी तो उसी को न कहेंगे कि हाँ ये दाढ़ी वाला है। और एक बेदाढ़ी वाला इंसान बैठा हुआ रह के कहने नहीं को दाढ़ी है, नहीं को दाढ़ी है, नहीं को दाढ़ी है, तो ये गलत बात हो जाएगी। तो आला हजरत मसलक वाले नहीं है, अलग से उनका कोई मसलक नहीं है। वो मुतसल्लिम किस्म के, निहायत कट्टर किस्म के, निहायत आला दर्जे के हनफी मुसलमान। उनको अपनी हनफियत पर नाज है कि हम हनफी हैं, और कभी भी हनफियत से कभी भी ज़रा सा इनहराफ नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कभी ऐसी भी कोशिश नहीं की है कि फतवा इमाम आज़म के कौल के मुताबिक है तो उससे हट करके साहिबैन के कौल पर फतवा दे दिया हो उन्होंने।
ایسا بھی کام نہیں کیا ہے۔ اتنے سخت قسم کے حنفی عالم ربانی کو لوگوں نے صاحب مسلک بنا دیا۔ ارے عقیدت کے غلو کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن عقل کے اندھوں کو اور ان اندھ بھکتوں کو کوئی سمجھائے، کون سمجھائے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ عقیدت میں اب تم ان کو صاحب مسلک بنا دیا، پانچویں مسلک کا بانی بنا دیا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت کی روح تڑپ جائے گی کہ کہاں جا رہا ہے ہم کو، کیا سوچتے ہیں ہوں گے وہ کہ کہتے ہیں جاہل لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہے کہ ہم تو خطر حنفی، کبھی بھی ہم نے ذرا سا انحراف نہیں کیا حنفیت سے، اور ہمارے نام کا لوگ نعرہ لگا کر کے ہم کو صاحب مسلک بنا رہے ہیں۔ یہ عقیدت کا غلو، عقیدت کا غلو۔ حد ہو گئی کہ ایک مولوی نے، اور وہ اسٹیج کے مولوی یہ سب کرتے ہیں، ایک اسٹیج کے مولوی نے تقریر میں کہہ دیا کہ اگر اعلیٰ حضرت امام اعظم کے زمانے میں ہوتے تو امام اعظم اعلیٰ حضرت کی تقلید کرتے۔ معاذ اللہ سبحان اللہ۔ اب کیا کہوں اس کو؟ ایک اور تماشا کیا ایک مولوی، کہا رے تم یہیں تک گئے، ہم تو اور آگے بڑھے۔ کہا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو اعلیٰ حضرت نبی ہوتے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ جو منہ میں آتا ہے ان کا مولوی بک دیتا ہے، یہ جس کو چاہتے ہیں۔ ارے مولانا اشتیاق عالم صاحب بالک بوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ایک مرتبہ گھر پر آئے گے اور بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے کلک کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ناگپور کے ایک مولوی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے بارے میں عجیب گستاخی کی، ان کی سیادت ہی سے انکار نہیں کیا، بلکہ کہا کہ معاذ اللہ حضرت علی تو نامرد تھے۔ ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ کہاں اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ یہ اتنے دریدہ دہن قسم کے لوگ ہیں، اتنے دریدہ دہن قسم کے لوگ ہیں، ان سے ہمیشہ چوکنا رہنے کی بات ہے، ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں، جو منہ میں آئے گا بکیں گے، ان کے اندر نہ تہذیب ہے، نہ اخلاق ہے، نہ شرافت ہے، عجیب عجیب قسم کے واحیات قسم کے الفاظ یہ بولتے چلے جاتے ہیں۔ ان سے میں یہی کہوں گا، اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے یہی کہوں گا کہ یہ لوگ آ کر کے جو خباثتیں پھیلا رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اور جس طریقے پر ہمارے علاقے کے قدیم مشائخ طریقت پیران نظام علماء ربانیین رہے ہیں، انہی طریقے کو لازم پکڑیے، انہی کے طریقے پر پوری زندگی گزارنے کی کوشش کر دیجیے، اور افراط و تفریط والے لوگوں کے چکر میں کبھی پڑنے کی کوشش نہ کیجیے۔ الحمدللہ مجھے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ میں نے سوچا تھا کچھ لکھ کر کھلایا تھا، کچھ پر گفتگو کروں گا، لیکن بات کہیں اور چلی گئی اور میں نے اسی انداز سے بات کر دی، اور میں نے جو نصیحتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اگر کہنے میں کچھ سہو ہوا ہے تو لغزشیں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آپ تمام لوگوں کو